السلام علیکم خواتین و حضرات، خالد عزیز اور ساجد بنگیال آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ڈی ایکس آفیشیل سے آپ کو سیاسی صورتحال کے حوالے سے تجزیات اور گفتگو ملتی رہتی ہے۔ آج ہم اسلام آباد، راولپنڈی اور اس ریجن کے ایک اہم ترین حلقے NA54 ٹیکسلا واکنٹ اور اس کے ملحقہ علاقوں کے اوپر بات کریں گے۔ اس حلقے کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس حلقے سے غلام سرور خان امیدوار ہیں، اور یہ کوئی ایسا غیر معروف نام نہیں ہے، بلکہ سبھی لوگ، تقریباً ملک کی سیاست سے دلچسپی رکھنے والے سبھی لوگ اس نام سے واقف ہیں۔ غلام سرور خان صاحب 1985 سے سیاست میں ہیں، متعدد بار صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے اور کئی بار نیشنل اسمبلی کے بھی ممبر منتخب ہو چکے ہیں، وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ ان کے سیاسی سفر کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ساجد صاحب، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ٹیکسلا وا فیکٹری اور یہ اس علاقے کے اوپر مشتمل یہ حلقہ ہے NA54۔ غلام سرور خان صاحب کے حوالے سے میں نے بات کر دی۔ ظاہر ہے سرور خان صاحب اس علاقے کا ایک بہت بڑا نام ہے، تو قبل اس کے کہ ہم خاص طور پر سرور خان صاحب کی طرف آئیں، تھوڑا سا ایک عمومی سا ایک جائزہ جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس حلقے کے حوالے سے۔ موجودہ حلقہ بندی کے تحت حلقہ 54 جو ہے وہ ٹیکسلا وا فیکٹری اور تحصیل راولپنڈی کی کچھ کارگوئی پہ اس کا مشتمل ہے۔ اور آپ نے ذکر کیا تھا غلام سرور خان کا۔ ہمارے بہت کم ناظرین جانتے ہیں کہ غلام سرور خان نے 83 میں پہلی دفعہ ممبر ضلع کونسل کا الیکشن لڑا تھا، وہ منتخب ہوئے تھے۔ اور جیسا ایک آدھ پروگرام میں پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ 83 میں تقریباً جو لوگ ممبر ضلع کونسل پنجاب بار میں بالخصوص اور پنڈی میں بالعموم جتنے بھی 79 اور 83 میں جو لوگ ممبر ضلع کونسل منتخب ہوئے تھے، موسٹلی وہی لوگ 85 اور 88 والی اسمبلی میں پھر وہ بالکل اوپر آ گئے ہو۔ بلکہ یہاں ایک اور چیز بھی ہے کہ سرور خان صاحب کے جو والد صاحب تھے وہ ناگہانی طور پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور پھر اسی وجہ سے سرور خان صاحب سیاست میں آئے۔ وائی اسمبلی کی ہم بات کریں تو 1985 کا جو غیر جماعتی انتخابات تھے اس میں غلام سرور خان اور جو انصار علی خان کا ایک پینل تھا، یہ دونوں ایک پینل سے منتخب ہوئے تھے۔ بعد میں جیسے آپ نے ذکر کیا وہ معاملات سے اور اس میں کسی مخصوص ایک وجہ سے ان کے آپس میں اختلافات ہوئے، اور غلام سرور 85 میں غیر جماعتی انتخابات میں منتخب ہوئے، اور اس کے بعد 88 میں باضابطہ پھر پیپلز پارٹی میں وہ شامل ہو گئے۔ 90 والے میں بھی وہ الیکشن انہوں نے ون کیا۔ ایک آدھ بار پھر 93 یا اس میں ملک عمر فاروق آئے تھے صوبے میں سے، اور 90 میرا خیال ہے ملک صاحب شاید 1997 کے الیکشن تھا اس میں آئے تھے۔ ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ٹیکسلا وا فیکٹری اور روات چونترا کا 85 سے لے کر 2002 تک ایک ہی قومی اسمبلی کا حلقہ ہوا کرتا تھا، اور اس وقت 90 اور 93 میں دو انتخابات قومی اسمبلی کے غلام سرور خان پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے، اور ان کے مقابلے میں جو انصار علی خان تھے، اور دونوں دفعہ انہوں نے غلام سرور خان کو شکست دی۔ اس کے بعد پھر اس حلقے میں سردار شعیب ممتاز آئے تھے۔ اور ہم موجودہ صورتحال کی اگر بات کریں تو جیسے کہ ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ 2018 میں غلام سرور خان PTI کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے دونوں حلقوں سے 59 اور 63 دونوں حلقوں سے انہوں نے انتخاب میں حصہ لیا تھا، دونوں سیٹوں میں وہ کامیاب ہوئے تھے۔ ٹیکسلا وا فیکٹری والی سیٹ انہوں نے ان کی آبائی سیٹ ہے، اس کو انہوں نے چھوڑی تھی، اور اس پہ ان کا بیٹے جو منصور ایاز خان ہے وہ ضمنی انتخابات میں کامیاب ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنی سیٹ 59 والی رکھی تھی۔ اب چونکہ یک مشت وہ جسے آپ کہتے ہیں کہ یک لک صورتحال اس لیے چینج ہو گئی ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا ہے، اور اس کے بعد استحکام پارٹی میں نہ صرف جوائننگ دی، بلکہ ابھی جو ریسنٹلی خبریں آ رہی ہیں اس میں شنید یہ ہے کہ غلام سرور خان کی قومی والی نشست اور اس کے بعد صوبے والی دونوں اس کے نیچے 12 اور 13 میں ایک میں ان کے بھائی شفیق خان آ رہے ہیں،
اور دوسری نشست پر عمار صدیق جو پچھلی دفعہ بھی یہاں سے MP سے جی بھتیجے غلام اپنا صدیق خان کے یہ بیٹے جی جی وہ بھی ممبر رہے جی 2013 کی الیکشن میں انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی جو انصار علی خان سے. یہاں ایک دلچسپ پہلو ناظرین کے لیے یہ ہوگا کہ جو لوگ اس علاقے کو جانتے ہیں جو اس علاقے کی سیاست کو جانتے ہیں کہ سرور خان اور چودھری نثار ان کا بڑا سخت ایک قسم کا نا رائیولری غیر پرانے حریف یہ اس علاقے کی اس کانسٹیٹوئنسی کی جو سیاست ہے بلکہ دو حلقوں کی سیاست یہ بنیادی طور پر ان دو شخصیات کے گرد گھومتی ہے اور ان دونوں کی آپس کی جو سیاسی جو پیش ہے اس کے گرد گھومتی ہے. جی دیکھیں جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ 88 سے بلکہ 90 سے 88 تک غلام سرور خان صوبے کے امیدوار رہے. 90 93 96 یہ تینوں تک وہ رہے بلکہ 96 میں جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سردار شعیب ممتاز کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا. پھر 2002 میں جب یہ ایک جو پرانا حلقہ تھا اس کا 40 نمبر ہوا کرتا تھا اس کے بعد پھر 52 اور 53 دو حلقے بنے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جو غلام سرور خان والا حلقہ تھا وہ بن گیا ٹیکسلا فیکٹری اور چوتھے کی 5 UCC. اس میں غلام سرور خان آزاد حیثیت سے چونکہ انہوں نے اسی وقت پیپلز پارٹی سے علیحدگی اختیار کی تھی تو غلام سرور خان نے چودھری کمران اسلم کے ساتھ گروپ بنا کر دونوں ہی آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ انہوں نے لیا تھا. غلام سرور خان MNA منتخب ہوئے تھے اور PP7 تھے چودھری کمران اسلم خان منتخب ہوئے تھے. اور اس کے بعد میں انہوں نے کاپ لیگ میں شمولیت اختیار کر لی اور 2008 کے الیکشن سے پہلے ان کے آپس میں اختلافات ہو گئے. 2008 میں پھر انہوں نے اس PP7 سے شفیق خان کو کاف کے پلیٹ فارم سے منتخب کروایا. اب 2002 میں وہ آزاد حیثیت سے لڑے پھر کاف میں آ گئے. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اب نیکسٹ گورنمنٹ جو ہے شاید عمران خان کی بننے والی ہے تو 2013 کے الیکشن سے پہلے انہوں نے باضابطہ PTI میں شمولیت کی. سرور خان صاحب نے پارٹیاں تو بدلی پیپلز پارٹی آزاد پھر یہ PTI کا نام استقام مگر انہوں نے سارے سلسلے کے اندر کس وقت بھی نون لیگ کو جوائن نہیں. پچھلے دن میں کچھ شنید تھی پہلے کہ نون میں جا رہے ہیں پھر کچھ نون کے لوگوں نے اس کی تردید کی. پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کی چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنیادی طور پر غلام سرور خان پاکستان پیپلز پارٹی کے دور سے ہی یا اس کے بعد بھی جہانگیر ترین خان سے بڑا ان کا آپس میں وہ ریلیشن کی ریفرنس سے وہ PTI میں بھی گئے PTI میں گئے تھے اور اب استحکام میں انہی کی وجہ سے گئے. تو آپ یہ سمجھیں کہ سیزن سیاستدان نے ان کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ نیکسٹ گورنمنٹ کس کی بننے والی ہے. ایک اور چیز یہ سرور خان صاحب کو اگر دیکھیں تو ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ ان کا بنیادی نقطہ نظر اپنے حلقے تک ہے. یعنی وہ کبھی آپ سے کہتے ہیں نا کہ ملکی سطح جی وہ کبھی نہیں کیا اس کیلیبر کے وہ نہیں ہے. البتہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو یہ آئیڈیا ضرور ہو جاتا ہے یا کہیں سے انہیں میسج دے دیا جاتا ہے کہ نیکسٹ گورنمنٹ عام فلاح کی ہے لہٰذا اس میں. اور دیکھیں 85 سے آج تک ایک بندہ سیاست میں ہے اور گائے وفاقی وزارت اور اس طرح اور حکومتی تو اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ 40 سال میں بہت بڑا ایک بندے کا گروپ بن جاتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پچھلے 40 سال سے ان کے ساتھ ہیں مثلا جن کے والدین تھے اب ان کے بیٹے جوان ہو گئے تو آپ یہ سمجھیں کہ 20-25 ہزار تقریباً ان کے دڑے کی ووٹ ہوتی ہے. یہ ان کو ایج ہوتا ہے. اس کے بعد جس پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں چونکہ میں نے جیسے ذکر کیا کہ ان کو وہ کہیں سے سمیل آ جاتی ہے کہ اب کہاں جانا چاہیے تو پھر ظاہر وہ مطلب ہو جاتی ہے. اس دفعہ نون لیگ کی بجائے تحریک استقلال میں جانا کچھ سمجھ نہیں آتی. وہ اس طرح ہے کہ چونکہ عموماً شدید یہ ہے کہ نون اور استحکام ایک ہی کشتی میں سوار ہے ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ اب چونکہ نون میں ان کی گنجائش نہیں بنتی تھی. دوسرا کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی تھا کہ جب انہوں نے جوائننگ دی تو اس وقت شاید ابھی تو انصار کے معاملات بھی پس پش تھے. کچھ لوگ اس ٹائم میں تھے کہ شاید جو انصار علی خان دوبارہ نون میں جس کی وجہ سے اب اسی عرصے سے جو انتخابی الیکشن لڑ رہے ہیں بیرسٹر عقیل بھی ہیں اور ملک عمر فاروق بھی خواہش مند تھے ہیں بلکہ نون لیگ کے ٹکٹ کے.
صوبے کے وہ مضبوط امیدوار ہیں. اور ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں عمر فاروق ملک جو ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ذیلی صدر بھی ہیں. اور جیسے پہلے بھی ہم نے بتایا کہ 2 دفعہ یہ فاروق صاحب ایک دم شاید نظارت بھی ہو گیا ہاں جی ان کی بیوی پھر یا پھر وہ منتخب ہوئے. ڈگری کا معاملہ تھا کچھ اس طرح کا. نہیں ڈگری کا معاملہ غلام سرور خان کا تھا. غلام سرور خان صاحب غلام سرور خان کا بنیادی طور اس ہے کہ جیسا پہلے آپ نے بتایا کہ 2002 سے پہلے تو کبھی رواج ہی نہیں تھا نا کسی ڈگری کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائمری پاس لوگ بھی ہمارے وفاقی وزیر رہ چکے. اور اس میں ایک اور دلچسپ بات آ گئی ہے کہ مسلم لیگ نون کے 3-4 دفعہ وفاقی وزیر رہنے والے جنرل ریٹائر مجید ملک جو ہے چکوال والے وہ کئی دفعہ عام وزارتوں کے قلمدان ان کے وہ پاس رہے. اور جب 2001 میں ڈسٹرکٹ کے ناظم کی باری آئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی میٹرک کی سند نہیں تھی جس کی وجہ سے ان کو نائل قرار دیا گیا تھا. تو غلام سرور خان جو ہے وہ 2002 سے پہلے تو چونکہ ڈگری والا سسٹم نہیں تھا تو جب مشرف دور میں یہ قانون پاس ہوا کہ جو ایم پی اے اور ایم این اے کے انتخابات میں جو لوگ حصہ لیں گے ان کا جو ہے نا گریجویشن ضروری ہے. اچھا یہاں ایک انٹرسٹنگ پہلو یہ بھی ہے کہ شعیب ممتاز صدر شعیب ممتاز پیپلز پارٹی کے وہ کینڈیڈیٹ ہیں. پیپلز پارٹی کا ووٹ تو ہر ایریا میں ہے ہی بلکہ ٹیکسلا فیکٹری میں بہت زیادہ تھا. اچھا ووٹ ہے ان کا ووٹ ہے. تو آیا پیپلز دیکھیے یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ نون لیگ کا اپنا ووٹ سردار شعیب ممتاز پیپلز پارٹی کے وہ کینڈیڈیٹ ہے اور وہیں پہ اگر دیکھیں چونکہ نثار بھی تو اپنا ووٹ رکھتے ہیں. سادات برادری سے بھی 1-2 امیدوار وہاں پہ موجود ہیں ابھی. تو یہ سارے جو سچویشن ہے یہ تو بہت پھر کلوز فائٹ ہو جائے گی. جو بھی جیتے گا فائٹ بہت کلوز ہو. دیکھیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا مسلم لیگ نون غلام سرور خان کے مقابلے میں اپنا علیحدہ امیدوار جیسے وہ برسٹر عقیل ہے وہ لاتی ہے یا ان کے ساتھ عماد کرتے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا نون لیگ کے جو پرانے ورکر ہیں آیا غلام سرور خان کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً پارٹیوں اوپر الائنس کرتی ہیں لیکن چھوٹے جو مقامی سطح پر جو قائدین ہوتے ہیں جو کارکن ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو مشکل سے قبول کرتے ہیں. جی یہی سے پی ٹی آئی کے کرنل اجمل صابر ہیں اور ملک تیمور مسعود اکبر. یہ دونوں بھی خواہش مند ہیں کہ ہمیں یہاں سے پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملے اور ظاہر پی ٹی آئی نے کسی نہ کسی کو نامنیٹ یہاں سے کرنی ہی ہے. تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کو ہم ظاہر ایک بڑی پارٹی ہے بڑا اس کا ووٹ بینک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی یہاں سے اپنا کیا تیمور مسعود اکبر گزشتہ انتخابات میں چونکہ ایم پی اے منتخب ہوئے تھے اور آپ نے ذکر کیا ہے کرنل اجمل صابر راجہ کا وہ بنیادی طور پر امیدوار ہیں NA53 سے لیکن کاغذات انہوں نے شادی اس بیس پہ کیے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ انتخابات میں غلام سرور خان نے دونوں سیٹوں سے نہ صرف کاغذات جمع کرائے تھے بلکہ وہ انہوں نے حصہ بھی لیا تھا اور کامیاب ہوئے تھے. تو اجمل صابر راجہ چونکہ اس وقت ان کے بعد بڑا نام تھا تو انہوں نے دونوں حلقوں سے اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ بلکہ ناظرین بھی جانتے ہیں کہ 54 سے ان کے کاغذات منظور ہو گئے. NA3 والے میں ابھی ہے 8 جنوری کو ان کو دوبارہ وہ الیکشن ٹریبونل میں نظیر اس حلقے میں 2,90,000 تقریباً ووٹرز ہیں اس حلقے کے اندر اور اس کے نیچے 2 حلقے صوبائی اسمبلی کے PP12 اور PP13 آتے ہیں. PP12 اور PP13 بھی سمجھ لیجیے کہ غلام سرور خان نے اپنے پاس ہی رکھے ہوئے ایک حلقے سے بھتیجا دوسرے میں بھائی ہے دوسرے حلقے سے نہیں ہے. تو یہ تو ایک خاندانی قسم کا معاملہ بن رہا ہے. دیکھیں یہ ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ آپ راولپنڈی ضلع پہ اگر نظر ڈالیں نا تو جیسے آپ دیکھیں گے کہ گزر خان میں راجہ پرویز اشرف ان کا بیٹا اور ان کا بھائی جو اسلام آباد میں اسی راجہ بشارت کا آپ دیکھ لیں جو انسان نے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں لیکن اتفاق ہے کہ انہوں نے اس دفعہ بھی کاغذات جمع نہیں کروائے. کمال کر دیا نا انہوں نے کچھ 6-7 فیٹ اتفاق کی. ہاں انہوں نے وہ گھر کے 9 بندے اسی طریقے سے آپ راجگانہ دمیال کی اگر بات کریں
راجہ شاہد اقبال ہے, شجاع اقبال ہے, معین سلطان راجہ ہے, اور اب امن نواز راجہ ہے, راجہ ناصر. بلکہ میں ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم چونکہ دوسرے حلقے کی بات کر رہے تھے تو بیچ میں یہ ذکر آ گیا ہے, راجہ بشارت کے بہروز کمال راجہ ان کا بیٹا ہے, اور احمد ناصر راجہ, راجہ ناصر صاحب ان کے بھی کاغذات جمع ہے. تو بات ہم کر رہے تھے ٹیکسلا والے حلقے کے. یہاں کی بڑی انٹرسٹنگ سامنے آ رہی کہ پنڈی اسلام آباد ظاہر ہے پاکستان کے ان اضلاع میں سے جہاں پہ تعلیم کا رسوخ بالکل بہت اچھی ہے, لوگ برسر روزگار کے حالات بھی اچھے. اس کے باوجود اگر ان اضلاع میں, ان شہروں میں خاندانی اور موروثی سیاست اتنی اسٹرانگ ہے تو پھر اب باقی کسی کو کیا کہیں کہ بے نظیر کا بیٹا بلاول ہے اور مریم نواز جو ہے نواز شریف کی صاحبزادی یا آگے ان کی اگر کوئی آتے تو پھر ان کے اوپر کیا گلا. جیسا آپ نے پہلے ذکر کیا ہے کہ یہاں بدقسمتی سے اگر کوئی پڑھا لکھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری یہ جو حلقے ہیں اس میں کئی دفعہ مثلاً اسی خان سرور کے گروپ میں کرنل نواز عوام صاحب دینی حساب سے بھی بڑے مطلب معروف ہیں, اور وہ کرنل ریٹائر ہیں, پی ٹی آئی میں کافی عرصے سے ہے. پچھلی دفعہ انہوں نے تھوڑا احتجاج بھی کیا تھا کہ جی یہاں سے جو ہے نا کسی بہتر کینڈیڈیٹ کو, لیکن ہوتا اصل میں یہ ہے کہ ہمارا یہ جو بیلٹ ہے ہماری, اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہی بات ہے, خاندانی جو اجارہ داری ہے وہ کئی سالوں سے 35-40 سال سے تقریباً تمام ملکوں میں ہے. اور جب کوئی نیا بندہ پڑھا لکھا آتا بھی ہے تو اس کو ہماری عوام جو ہے اس حد تک آپ یہ سمجھیں کہ پرائرٹی نہیں دیتی یا قبول نہیں کرتی, جس کی وجہ سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. واپس ہلکی کے اوپر آتے ہیں, جب ٹائم زیادہ ہو رہا ہے گفتگو کا, کیا سمجھتے ہیں سرور خان صاحب واپس اپنی سیٹ بحال رکھ سکیں گے, جیت سکیں گے؟ دیکھیں پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ یہاں سے جو انصار علی خان بھی ان کو ٹف ٹائم دیں گے, گو وہ اس وقت آزاد حیثیت سے آ رہے ہیں. لیکن جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ حلقہ پرانا جو NA40 ہوتا تھا, ٹیکسلا, واک اینڈ, روات اور چونترا پہ یہ مشتمل تھا. تو اس وقت سے جو انصار علی خان یہاں سے مختلف ادوار میں سوائے 2002 والا الیکشن جو انصار نے لوز کیا, اس کے بعد 2013 والا اس سائڈ سے لوز کیا ہے, اور اس کے بعد 2018 میں چکے 3. اس کے علاوہ جو انصار علی خان یہاں سے دونوں حلقوں سے جب ایک ہی ہوتا تھا تب بھی وہ کامیاب ہوتے رہے, اور اس کے بعد جب یہ 2 علیحدہ حلقے ہوئے تو 2008 والے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انصار علی خان دونوں حلقوں سے کامیاب ہوئے تھے. تو اس دفعہ چونکہ آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں, لیکن آپ یہ سمجھیں کہ اس دفعہ جو پوزیشن بنے گی وہ جو انصار علی خان شاید بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں, اس لیے کہ میں نے پہلے بھی جیسے بتایا ہے کہ نون کا جو ورکر ہے نا وہ شاید غلام سرور خان کو ایکسیپٹ نہ کرے. آپ نے نہ کوئی جلسہ ہے, نہ کہ سڑک پہ کچھ نظر آ رہا, کچھ بھی نہیں, نہ کوئی کرانے, نہ کچھ. آپ نے اطلاع والے 2 وجہ ہے, آپ نے بڑا اچھا یہ سوال کیا ہے. ایک بات تو ہم نے پہلے بھی کسی پروگرام میں ذکر کیا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ابھی تک, جیسے آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں اور بلوچستان میں اور غالباً KPKB میں باضابطہ اعلان کر دیا ٹکٹوں کا. ٹھیک, جماعت اسلامی پہلے کر چکی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے نا جی, صرف ان کو اب گراؤنڈ کے حالات تو ہم سب کے سامنے. پیپلز پارٹی کو پتہ ہے سندھ کے علاوہ وہ کسی کو بھی نامینیٹ کر دے, کوئی جیت گیا تو قسمت ہے, قسمت ہے. نہیں وہ اور بات ہے. نون لیگ کا تو یہ پنجاب ان کے تو آپ یہ سمجھیں کہ بطور ایک سیاسی جماعت ہم اس حساب سے ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اور جماعت اسلامی نے تقریباً لبیک نے بھی کر دی ہیں. اب 2 پارٹیاں رہ گئی ہیں. آج شنید ہے کہ شام تک آفیشلی PTI کی شاید لسٹ آ جائے گی. آج ناظرین آج 6 جنوری ہے, اس وقت شام کے 8 بجے ہیں تقریباً, ہم جب یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں جی. تو جہاں تک تعلق ہے مسلم لیگ نون کا, نون نے چونکہ ابھی جیسے پہلے بھی ذکر ہم نے کیا ہے کہ نون نے ابھی تک پنجاب میں اور بالخصوص راولپنڈی ڈویژن میں باضابطہ ٹکٹوں کی تفصیل نہ بتائی ہے اور نہ آفیشلی انہوں نے کوئی اعلان کیا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے طور پر وہ ادوار لگے ہوئے ہیں, لیکن جیسے آپ بھی جانتے ہیں, ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ یہ ترانے تو تب شروع ہوں گے جب لوگوں کو یہ اندازہ, امیدواروں کو یہ پتہ چلے گا کہ باضابطہ اب وہ امیدوار بھی ہیں, ان کو پارٹی نے ٹکٹ بھی دیا ہے. تو اس وقت پھر جب جلسے جلوس ہوں گے اور ریلیاں ہوں گی اور ان کی کارن میٹنگ ہوگی تو اس میں وہ ترانے بھی بجیں گے, اور جس طرح کے باقی اس کی پارٹیوں کے ہوتے ہیں
یعنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نظر آئے گی. جی ناظرین آج جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ 6 جنوری 2024 ہے, الیکشن میں کم و بیش 31 دن رہ گئے. ایک بات تو آپ بھی میرے سے ایگری کریں گے کہ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا آج سے چند سال 1.5 سال پہلے کہ فلاں پارٹی کی بورڈ واریئرز کی پارٹی ہے. آج یہ ثابت ہو گیا کہ کی بورڈ, موبائل فون اور سوشل میڈیا سے ہی الیکشن کیمپینز بھی ہو رہی ہیں تمام سیاسی جماعتوں کی. کسی ایک سیاسی جماعت کی میں بات نہیں کر رہا, سبھی سیاسی جماعتوں کو احساس ہو چکا ہے کہ عوام تک پہنچنے کا آسان ترین اور سستا ترین ذریعہ سوشل میڈیا ہے. وہیں سے پیغام دیا بھی جا رہا ہے اور عوام بھی وہیں پہ اپنی آراء دے رہے ہیں. ناظرین یہ چینل آپ کا اپنا ہے, اس کو سبسکرائب کیجیے, اپنی رائے ہمیں دیجیے, اس کو لائک کریں اور شیئر کیجیے. خالد عزیز اور ساجد بنیال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.